الرحمن الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، جن میں سے فرمایا 2 کام تو ایسے ہیں جس سے کہ تمہیں تمہارے پروردگار رب العالمین کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی، اور 2 کام ایسے ہیں جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ 2 کام جو کثرت سے کرنے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی، وہ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور وہ 2 کام کہ جس سے ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ اللہ سے جنت کی طلب ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اب کسی بھی طرح کے الفاظ ہوں، کلمہ طیبہ کے الفاظ تو مخصوص الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھ لیں، حدیث میں اتنا ذکر آتا ہے، اور اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو اور اجر زیادہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور استغفار کے لیے مختصر تو یہ ہے استغفر اللہ، یہ مختصر ہے، اور اگر اس کو پورا پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح استغفار کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو بہرحال جو بھی الفاظ ہوں، اور بعض لوگوں نے اس کو مختصر کر کے یوں کر دیا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، ابھی آسانی سے یاد ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اور آگے اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ جنت الفردوس اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس کے لیے اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ بہرحال یہ 4 جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اس کی کثرت کی جائے، کہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ کی رحمت کو جتنا زیادہ سے زیادہ انسان سمیٹے، اللہ سے مانگے، تو اللہ پاک اتنا ہی اس بندے پر اپنی مہربانی فرماتے ہیں۔ اور اللہ تو انسان کے دل کی طلب کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ ذکر کی جو کثرت ہوتی ہے یہ مطلوب بھی ہے، اس سے انسان کے دل کو بھی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا نام لینے سے انسان شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی بھی فرض جو اللہ کا حکم ہے اسے ادا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت مسائل بھی جان لیں، کہ مسائل کا جاننا خاص طور پر اس فرض کے متعلق جس کو انسان ادا کرنے جا رہا ہے، یہ اندر کا ایک گویا کہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ آپ اس کام کو آسان طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے بارے میں جو باتیں میں ایک دن بتا دوں گا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آج یہ بتانا ہے کہ رمضان مبارک کو عربی میں جیسے روزے کو صوم کہا جاتا ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ تو روزے میں جو شرعی طور پر روزہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر روزے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم روزہ، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، جب رات کو آپ نے تراویح پڑھ لی اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے صبح سحری کرنی، نیت ہو گئی آپ کی، تو دل میں ایک نیت ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا،
پھر روزے کی حالت میں جس سے کہ روزہ خراب ہوتا ہے، روزہ ایک ہے خراب ہونا کہ جس میں اجر اور ثواب کم ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے انسان کسی کی غیبت کر لیتا ہے، کسی کو تانا دے دیتا ہے، کوئی زبان سے غلط جملہ نکلتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کے اجر اور ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے مثلا روزے کی حالت میں کوئی بندہ پانی پی لیتا ہے یا کھانا کھا لیتا ہے، کھانے پینے کی چیز استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق رکھنا بھی منع ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ اگرچہ وہ مقصد یہ کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ میرے سامنے سے بہت سے مسئلے آئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں اپنی جنسی خواہش کو کسی بھی طریقے سے کوئی پورا کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں پھر فرق ہے کہ اگر کوئی ازدواجی تعلق باقاعدہ قائم کرتا ہے تو اس میں تو روزے کی حالت میں روزہ بھی ٹوٹتا ہے، قضا بھی آتی ہے، کفارہ بھی آتا ہے۔ اور اگر ازدواجی تعلق نہ ہو اور باقی کسی غیر شرعی طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، اس میں پھر کفارہ نہیں آتا۔ ان مسائل کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے دوائیوں کے حوالے سے، اس میں کہ آپ آنکھ کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں، وہ قطرے کی دوائی ڈالیں، جو بھی ڈالیں۔ بعض دوستوں نے کہا کہ جی وہ حلق میں محسوس ہوتی ہے۔ اصل مسئلے جو پیدا مسئلے ہم نہیں بنا سکتے، یہ مسئلے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آنکھ میں ڈالنے کے لیے یہ ڈراپ اور قطرے نہیں تھے، لیکن صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا لگا سکتے ہیں۔ اب یہ سرمے پر ہی ڈراپ کو قیاس کیا، اب سرما ڈالیں پھر بھی الگ محسوس ہوتا، لیکن کان میں یا ناک میں نہیں ڈال سکتے دوائی۔ اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا نہیں گیا، پوچھ لیتے نوعیت آ جاتی، لیکن ڈراپ کو تو قیاس کیا سرمے پر، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جیسے اسے قیاس کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کی جان بچانے کے لیے بلیڈ دینا، خون دینا جائز ہے، اس کو علماء نے قیاس کیا ہے جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ ماں بچے کو دودھ پلائے، یہ حضور اکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، یہ ماں کا ایک حصہ ہے، جز ہے جو بچے کی جان بچانے کے لیے بچے کے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو بلیڈ بھی خون کی طرح گویا کہ وہ لکوڈ ہے، تو اس کو تو علماء نے دودھ پر قیاس کیا، لیکن باقی اعضاء گردہ دینا یا آنکھ دینا یا کوئی اور چیز دینا، اس کی کوئی مثال آپ کے دور میں نہیں تھی، اس لیے اس کو قیاس نہیں کیا گیا۔ یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی دے دو کیا حرج ہو گیا، وہ لوگ تو کہہ دیں گے جن کو دین کا پتہ نہ ہو، جیسے مثلا کوئی آدمی کسی کو بلڈ پریشر کا بیمار ہے، شوگر کا ہے، کہے جی آپ یہ چکنی چیز کھا لیں، لیکن ڈاکٹر کبھی نہیں کہے گا کھانا، ڈاکٹر یہی کہے گا کہ آپ اس سے پرہیز کریں۔ تو اسی طرح جن کو دین کا علم نہیں ہوتا وہ تو کہہ دیں گے جی آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جن کو یہ ہے کہ ہم کہیں کر دیں، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل ہو، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند باتیں عرض کرتے ہیں، رمضان کا بھی اللہ ہمیں اجر دے، ان باتوں کا بھی اللہ اجر دے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اس رمضان کی برکتوں کو سمجھنے والا بنائے۔